تم اس کے عیوب کو چھپاؤ گے، سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ وقف کہتے ہیں ہماری جائیداد کو اللہ کے لیے دے دینا. یہ جو بل پاس ہونے والی ہے انشاءاللہ پاس نہیں ہوگی، خدا نہ خواستہ پاس ہو گئی، یہ مسجدیں نہیں رہیں گی، یہ قبرستان نہیں رہیں گے، یہ مدرسے نہیں رہیں گے، یہ درگاہیں نہیں رہیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ 100 ایکڑ کی زمین غیر مسلموں نے نہیں، حکومت نے نہیں، ہمارے مسلمانوں نے بیچ کر کھائی ہے؟ اور ملک میں مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے. تمام مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر متحد ہو کر، متفق ہو کر سب کو جمع ہونا ہے اور اس کی فکر کرنا ہے. کہ کوئی بعید نہیں ہے، سنتوں کے پابند، ایک چھوٹی چھوٹی سنت بھی حضرت ضائع نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں. اگر سامنے والا سنت کے خلاف کوئی کام کرنے والا مل جائے فوراً ڈانٹ دیتے ہیں. ایسے اکابرین ہمارے اوللی کے علاقے میں آنا یہ اللہ کی مرضی سے ہے. واقعتاً ان کے آمد کے ذریعے سے، علماء کی آمد کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو اللہ آباد کرے گا انشاءاللہ. ہمارے نسلوں کو اللہ آباد کرے گا. آج مسلمان کھانا، پانی، کپڑا، مکان اسی لیے جی رہا ہے. یہ جینا کوئی کمال کا جینا نہیں ہے. کھانا، پانی، کمانا، مکان، کپڑے کے لیے جینا یہ ہماری شان کے خلاف نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہم شریعت کے لیے جیے، کمال تو یہ ہے ہم اسلام کے لیے جیے. تو الحمدللہ یہ بیداری پیدا کرنے کے لیے ہمارے سارے محلے کے ذمہ داران جڑے. الحمدللہ کئی دفعہ کیا کیا، مشورہ کیا. میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جگہ رات بھی الحمدللہ سارے مساجد کے ذمہ داروں نے اپنے محلے کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور الحمدللہ انہیں ہمتیں دی اور ساری ترتیبیں بٹھائی. سارا مالی اعتبار سے تعاون کیا کہ کیسے ہمارے سارے علاقے کے مسلمان ایک جٹ ہو جائے، کیسے اس جلسے کو کامیاب کریں. ہر مسجد کے ذمہ داروں نے الحمدللہ کوشش کی. انہی کی کوشش کے بنا پر الحمدللہ ان کے جو نوجوان ہیں، ان کے خاندان کے اپنے محلے کے جو نوجوان ہیں، الحمدللہ رات دن رات الحمدللہ انہوں نے محنت کی. حضرت خصوصاً حضرت مولانا عبدالستار صاحب شاہی و قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا تہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. آج کا دن اوللی والوں کے لیے دکان میں کاروبار کرنے کا دن نہیں ہے، دکانیں بند کرنے کا موقع ہے. اپنی شریعت پر آنچ آ رہی ہے. اسلام کے بغیر، ایمان کے بغیر پوری دنیا کی دولت بھی مسلمان کے سامنے رکھ دیا جائے تو قابل قبول نہیں ہے. دنیا کے لیے جینا نہیں ہے. ہماری روح ہی اسلام ہے. اسلام نہیں ہے تو جینے کا مقصد نہیں ہے. جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طریقے سے میرے اور تمہارے زندہ رہنے کے لیے ایمان ضروری ہے. اتنی اہمیت ہمارے دلوں میں آنا ہے. تو آپ اللہ سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ادباً اوللی والوں سے گزارش کرتا ہوں امانت سمجھتے ہوئے جلسہ میں آ جائیں. ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ شہر کے، صوبے کے، بلکہ ملک کے مشہور و معروف اور مقبول ترین حضرات علماء انشاءاللہ آج ہم سے خطاب کرنے والے ہیں. ہم ان کے بیانات کو سنیں گے، ان کی ہدایات پر عمل کریں گے. عالم دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا تو عالم بنو، یا تو طالب علم بنو، یا علماء کی باتوں کو سننے والے بنو. میری ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ سے بات کریں، لیکن مجمع دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے، ہماری سستی پوری ختم ہو گئی. اتنا مجمع، زبردست مجمع، ماشاءاللہ نورانی چہرے، زبردست نوجوان، ہمارے بزرگ حضرات یہاں موجود ہیں. ہر ایک کے اندر یہ گرمی، ایک جسارت، یہ طاقت، یہ قوت. ہمارے نوجوان بچوں کے چہروں پر ایک جذبہ، ایک خوشی، اور ہمارے بزرگ حضرات اللہ سے لو لگائے ہوئے. اتنا زبردست مجمع ہم نے کہیں نہیں دیکھا.
ہم نے سمجھا کہ اولنڈی میں کیا ہوگا، کچھ نہیں، نام بھی حضرت ٹیپو سلطان سرکل، ظاہر بات ہے حضرت ٹیپو سلطان سرکل میں ان کے وزیر تو نہیں ہوں گے، ان کے مشیر تو نہیں ہوں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں حضرت ٹیپو سلطان کے چاہنے والے عاشق موجود ہیں، حضرت ٹیپو سلطان کی یاد تازہ کرنے والے ہمارے نوجوان موجود ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان سرکل کے تعلق سے دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، جن لوگوں نے بھی نام رکھا وہ قابل سلام ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ اس سرکل کو انہوں نے حضرت ٹیپو کے نام سے رکھا۔ حضرت ٹیپو کو ہم نہیں جانتے کون سی ہستی ہے، حضرت ٹیپو ہمارے نبی کے خاندان کے ہیں، آپ لکھ کے لے لیجئے، حضرت نبی کے خاندان کے، ان کے امی کا نام فاطمہ اور وہ فاطمۃ النسل تھے۔ تو ماشاءاللہ یہ مجمع حضرت ٹیپو سلطان کے سرکل میں، ہم مبارک، یہ زمین والے مبارک، ہم میں سے ہر نوجوان مبارک، ایک عظیم جذبے کے ساتھ ہم سب یہاں آئے۔ تحفظ شریعت کیا ہے؟ شریعت کی حفاظت کرنا۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت تمہیں اذان کے بعد جو آخری میں لا الہ الا اللہ بولتی، محمد رسول اللہ بھی بولو نا حضرت، نہیں بولیں گے، کیوں؟ ہمارے نبی نے نہیں بولا، ہم بھی نہیں بولیں گے۔ اذان جیسی تب ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، اور قیامت تک اذان ایسی رہے گی، لا ازید ولا انقص، اذان میں زیادتی بھی نہیں کریں گے، اذان میں کمی بھی نہیں کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، شریعت کے ماننے والے ہیں، شریعت میں بال کے برابر بھی نہ کمی کریں گے، نہ شریعت میں بال کے برابر زیادتی کریں گے۔ فجر میں 2 رکعت، اگر کوئی بولے حضرت ہمیں بچپن سے 2 پڑھ رہی نا حضرت، آج 4 پڑھ لیں گے تو اسے ثواب ملتا کیا؟ ارے بولو نا، ثواب ملتا ہے؟ کہیں کو ملے گا ثواب نہیں، اس کو الٹا عذاب ملے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے اس حکم کو توڑ دیا۔ ایک آدمی بولے حضرت ہمیں بچپن سے سامنے نماز پڑھ رہی ہاتھ بن کو، آج سے پیچھے ہاتھ بن کو نماز پڑھتی، ارے بولو نا نماز ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بولے کہ حضرت ہمیں پہلے رکوع کرتی بعد میں سجدہ، ایک کام کریں گے، پہلے سجدہ کریں گے بعد میں رکوع کریں گے، نماز ہوگی؟ نہیں ہو، کوئی چینجز نہیں ہو سکتی۔ لوگ ہیں ان سب کے دل تیرے کعبے کی طرف مائل ہو جائے۔ اب بتاؤ انسان کا دل رائٹ سائڈ میں ہے یا لیفٹ سائڈ میں؟ بولو نا، کون سے سائڈ میں؟ لیفٹ سائڈ میں ہے، اس لیے ہم کعبے کی طرف طواف لیفٹ سائڈ سے کرتے ہیں کہ ہمارا دل کعبے سے قریب ہے۔ اگر رائٹ میں رہتا تو دور ہوتا تھا نا، یہ لیفٹ میں ہے تو کعبے کے قریب ہے۔ ہم کعبے کا طواف لیفٹ سائڈ سے کریں گے۔ ہمارے نبی کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا، اب ہم اس میں چینجز نہیں کریں گے۔ دین شریعت میں پتھروں کی پوجا حرام ہے، ہم پتھر کو سلام نہیں کریں گے۔ پتھر مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے ایک پتھر، اس کو ہم چومیں گے نہیں، اس کا سجدہ نہیں کریں گے، اس کو اپنا خدا نہیں بنائیں گے، اس کو سلام نہیں کریں گے۔ لیکن کعبے میں جو پتھر ہے حجر اسود، وہ حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حجر اسود کا تو کالا پتھر، لیکن وہ جب جنت سے آیا، جنت سے 4 چیزیں آئیں جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ کعبہ شریف جنت سے آیا، حجر اسود جنت سے آیا، مقام ابراہیم جنت سے آیا۔ اللہ رب العزت نے جنت سے ان نعمتوں کو بھیجا، اور 4تھی چیز جنت سے بکرے آئے جس کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا۔ حدیث پاک میں ہے نزل الحجر الاسود من الجنہ وہو اشد بیاضا من اللبن، کہ جنت سے حجر اسود اترا اور وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ہم سب کے مربی، مشفق، استاد الاساتذہ، معلم الحجاج، اور ہمارے کرناٹک کے خصوصاً پورے ملک کے عموماً حضرت والا دامت برکاتہم، ہم سب کے بڑے مقتدا، اور حضرت کا نام اگرچہ کہ زین العابدین ہے، عابدوں کی زینت، لیکن ہم کہتے ہیں آپ زین العلماء ہیں، علماء کی زینت، زین الدائین، دائیوں کی زینت۔
زین التاجرین، تاجروں کی زینت. ہم سب فخر کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے حضرت یہاں پر تشریف لائے. حضرت کا استقبال ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. بولو سب زور سے بولو، اہلاً و سہلاً مرحبا بولو. حضرت اپنی طبیعت کی علالت کے باوجود آپ کے اس پروگرام میں دور سے تشریف لائے ہیں اور مسلسل آپ سفر میں ہیں. کل بھی حضرت کا پروگرام تھا، آج بھی ہے، آئندہ کل بھی لال مسجد شیواجی نگر میں ہے. اور آپ کور کمیٹی کے رکن بھی ہیں، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بڑا اجلاس ہے، اس میں آپ کور کمیٹی کے عظیم رکن بھی ہیں. اور آپ علماء کے استقبالیہ مجلس کے ذمہ دار بھی ہیں. سارے علماء آپ سے کنیکٹڈ ہیں، آپ سے تعلق رکھے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ حضرت ہی کے مشورے سے جگہ جگہ پر پروگرام ہو رہے. یشونت پور کی جامع مسجد میں صرف 2 دن پہلے حضرت کا فون گیا کہ بھئی یہاں اجلاس ہونا ہے. تقریباً 10 کلومیٹر کی سراؤنڈنگ میں 14 مسجدیں ہیں. 14 مسجدیں کے صدر امام صاحب، وہاں کے ذمہ دار اتنی زبردست حرکت میں آئے کہ 3000 سے زیادہ عورتیں جمع ہو گئی. حضرات علماء کرام، مہمانان اعزام، یہ بیان کر رہا تھا کہ آپ حضرات مغرب کی نماز کے بعد سے دین کی باتیں سن رہے تھے. ہم تمام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کسے کہتے ہیں. دین کہتے ہیں جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سارا کا سارا دین ہے. کسی چیز کو ہم اپنی مرضی سے ہٹا نہیں سکتے. آپ کی ہر ادا، آپ کا ہر عمل ہم کو اپنانا ہے موت تک. اس لیے کہ ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے. میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. جب یہ ہم اقرار کر لیے ہیں تو اب ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. شادی کے موقع پر نوشا کیا کہتا ہے کہ اس سے پوچھتے ہیں قاضی صاحب فلاں کی لڑکی فلاں کی وکالت فلاں 2 کی گواہی کے ساتھ اتنے مہر میں تمہیں نکاح میں دے دیا کہ تم نے قبول کیا. وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا. کب تک کے لیے؟ 1 رات کے لیے یا زندگی بھر کے لیے؟ اسی لیے اس کا نام کیا رکھے؟ شریک حیات، زندگی کی ساتھی، جیون ساتھی، بیوی. اب اس کی ہر تکلیف کو اسے راحت پہنچانا، اسے خوش رکھنا. جیسا کہ یہ بھی ذرا سن لو، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو پڑوس ملک کے بڑے شیخ الاسلام چیف جسٹس، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی پیشے کے تو ڈاکٹر، ان کی بیوی کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے میرے شوہر نکاح کی پہلی رات سے لے کر زندگی کی آخری رات تک میرے ساتھ بات چیت کا لہجہ بھی نہیں بدلے. ہمارا بات چیت کا لہجہ بھی نہ بدلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے آہستہ مسکراتے ہوئے، یہ سب سنتیں بتا رہا ہوں. بہت ساروں کا مزاج ایسا بن گیا ہے، گھر کے باہر جب نکلتے ہیں تو اپنے دوست احباب سے جب بات چیت کرتے ہیں پورے 30 پر 2 دانتاں دکھا کو باتیں کرتے ہیں. گھر میں آتے ہیں تو دوزخ کے داروغہ بن کر آتے ہیں. صورت بھگانے کو کیا کہ تو روک پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے. اس کی جورو بولتے ہیں ماٹی ملا کبارت ہو جاتا کی. روک پڑتا سنت پر عمل کرنے سے. سنت کیا ہے؟ سرکار دو علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے مسکراتے ہوئے
آہستہ سلام کے تشریف لاتے ہیں. جمیع ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر بتا رہا ہوں میں. آہستہ سلام کرنے کا مقصد کیا, یہ بھی سنو. آہستہ سلام کرنے کا مقصد کیا؟ اما جان جاگ رہے ہیں, سن لینا. سو رہے ہیں, ڈسٹرب نہیں ہونا, خلل نہیں ہونا, نیند میں تکلیف نہیں ہونا. ہمیں لوگ کیا کر رہی, راتوں میں 12 بجے تک پان کی دکانوں کے پاس کھڑ جاتی, الٹے مار لیتی. یہاں کھا کے قصہ مجھے معلوم نہیں, میں کنٹرمنٹ کا بول رہا ہوں. یہاں سب سورج عشاء پڑتی کھانے سوتے رہ گئے. پان کی دکان میں چل جاؤ, نہیں سے کھڑے رہتی. پانا کھانا, گھر میں جا کو جورو کا جان کھانا, روڑا میں پان کھانا, گھر میں جا کو جان کھانا. جائز ہے یہ تکلیف دینا جائز ہے؟ ہاں. یہاں حضرت شیخ کی بیوی کیا بول رہی ہے, میرے شوہر نکاح کی پہلی رات سے لے کر زندگی کی آخری رات تک میرے ساتھ بات چیت کا لہجہ بھی نہیں بدلے. ہمیں لوگوں کیا کر رہی, کام نکالنے کا لہجہ الگ, کام نکلنے کے بعد لہجہ الگ. یہ اس لیے بتا رہا ہوں میں, ہمارے گھر مدرسے میں محکمہ شریعہ چلتا ہے, وہاں ایک کیس آیا تھا. لڑکی کا باپ روتے ہوئے کہنے لگا, حضرت میرا داماد کام ہونے کے بعد میری بیٹی کو لات مارتا ہے, جا کے تیرا کام ہو گیا. آج انہیں لات مار رہا ہے, پھر اس کے بہو کو لقمہ مارتا ہے. مذاق نہیں, میں ہمیشہ بتاتا بھائی, ماں باپ کو ستانے والے, استادوں کو ستانے والے, بیوی بچوں کو ستانے والے, ان کی موت اچھی نہیں ہوتی, اچھی نہیں ہوتی. کئی جگہ سنا ہے, آپ بھی سن لو کہ بنگلور کا واقعہ بول رہا ہوں. بنگلور میں ایک صاحب کے جسم سے بدبودار پانی نکلتا تھا. کون رکھتا ہے گھر میں, کون تمہیں رکھتا ہے؟ کہیں کو بھیجان ایسا بول رہی, کہیں پھر بولی بھیجان بھیجان تمہاری جورو کم ستا ہے, تمہیں کم ستا ہے جورو کو. سمجھ رہے, ہمارے پاس شکایتیں آتے رہتی ہیں, عورتیں فون کرتی ہیں, حضرت میرا شوہر اس طرح کر رہا ہے, میں کیا کروں. میں گزارش کرتا ہوں, خدا نہ خواستہ ایسا ہے, جلسے کے بعد جاؤ گھر کو اور معافی مانگ لو. وہاں بیوی سے معافی مانگنا کوئی عیب نہیں, کوئی عیب نہیں. بیوی شریک حیات ہے. دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی, ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے. اچانک کوئی بات یاد آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اما جان سو رہے, ڈسٹرب نہیں کرنا بول کر آہستہ اٹھے, دروازے کی کھنڈی کھول کر باہر نکل گئے. باہر نکلتے ہی اما جان کی نیند اشار ہو گئی. اما جان دیکھے بازو اللہ کے رسول نہیں ہے, غصہ آیا, گھر کی کنڈی لگا ڈالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام سے فارغ ہو کر تشریف لائے, دروازہ بند, اور سے سنیے دروازہ بند. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ کا سلام کرنا نا, سلام کر کے آہستہ سلام کر کے بولے میمونہ دروازہ کھولو. میں کھولتی نہیں, میری باری چھوڑ کو دوسرے گھر کو کیوں گئے, میں نہیں کھولتی. دوسرے سے ہم آہستہ بول رہے ہیں, اما جان زور سے بول رہی, پھر دوبارہ نہیں, تیسری بار نہیں. اس کے بعد ان کا ٹھنڈا ہوا غصہ اما جان کا, کھنڈی کھولے, اس اندر داخل ہوئے, آخری سانس تک یہ نہیں فرمایا میمونہ میں نبی ہو کر جھوٹ بولوں گا کیا, میں نبی ہو کر دھوکہ دوں گا کیا, نہیں فرمایا. ہم لوگ کیا کرتی, ہم لوگ کیا کر رہی, ذرا چھوٹی غلطی جورو کی ہوگی تو اس کی اماں کو, اس کے بھانا کو, اس کے بھائیوں کو, اس کے ماموں سب کو بولنے کو پھر رہی, انہیں سیدھا پڑ کر پھر لی. اللہ کیا فرما رہا ہے, ہن لباس لکم انتم لباس لکم, وہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. لباس پہن لینے کے بعد جسم میں کتنے چٹے ہیں, کتنے پھنسلیاں ہیں, کتنے پھوڑے ہیں نظر آتے. عورت اس کے اندر عیب ہے, اسے سنبھالنا ہے, اسے پیار اور محبت کے ساتھ اس کی یہ کرنا ہے, دل میں بٹھانا ہے. عجیب معاملہ, اللہ تعالیٰ دو طرف بھی پھسلیاں ہیں, دو طرف بھی پھسلیاں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بائیں پھسلی, لیفٹ سائڈ میں جو پھسلی ہے وہاں سے نکلا. کیوں, لیفٹ سائڈ میں دل ہے, تو بیوی کو دل میں بٹھاؤ, دل سے مت اتارو, دل میں بٹھاؤ, اسے قدر کرو. آج تم اس کے عیوب کو چھپاؤ گے, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے تمہارے عیوب کو چھپا کر جنت میں داخل کرے گا. غرض میرے بزرگوں, تحفظ شریعت, تحفظ اوقاف,
دو ہے عنوان آج کے اجلاس کے. تو تحفظ شریعت میں یہ بھی داخل ہے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سارا کا سارا دین ہے. تو آپ بیویوں کے ساتھ سلوک کیے وہ سلوک ہم بھی کریں, ویسا سلوک ہم بھی کریں. گندا سلوک نہ ہو, غلط سلوک نہ ہو, برا سلوک نہ ہو. اور میں ہمیشہ حاجیوں بتاتا میں کہ اپنی بیوی کو آگے جا کے مت بولو, آؤ جی جاؤ جی بولو. میرا چہرہ دیکھو, آؤ جی دکھ رہا ہے آگے. چہرہ بگڑ رہا نہیں بگڑ رہا ہے, چہرہ مت بگاڑو, آؤ جی بولو. سمجھ رہی؟ آگے کو آؤ جی بولنے کے واسطے کہتے گیرہ بدلانے کا ہے. زبان میں گریز کرنا کیا بھی نہیں, لہجہ بدلو. کیا کرو اب یہ بڑی عمر کے لوگ بولیں گے اتنے سال سے بولے تھا نا, اب کیسا بولنا سو, منہ سے بولنا سو, کیسا بھی نہیں, کیسا بولنا سو. آؤ جی کر تو انہوں بھی دیکھتے کیا رہے ہیں, زندگی میں پہلی بار سنی نہ بول. سمجھ رہے؟ تو لے جاؤ اپنے بچوں کے بھی, آؤ بیٹے آؤ بیٹے آؤ بیٹی آگے. تیرا کیسا اجاڑ ہو رہا ہے, سمجھ رہے؟ تو اپنے گھروں کے اندر بھی ایسے اخلاق سے پیش آؤ کہ تم گھر میں داخل ہوئے بچے جب انتظار میں کرنا ہمارا ابو کب آ رہے ہیں, بیزار نہیں ہونا. ابو آتی ادھر بھاگ رہا ہے, انہیں ادھر بھاگ رہی ہے, یہ غلط طریقہ ہے. بچے لپٹ لے. سمجھ رہے؟ دوسروں نے فرمایا شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے, بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے. ان دونوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کا ذرا خاص خیال رکھو. اور پھر بات چیت میں نرمی لاؤ, گرمی چھوڑو, روزداری ختم کرو. نرمی, ریکویسٹ, آرڈر نہیں. یہ پکا دے تو اچھا رہیں گا, یہ پکا نہیں, یہ پکے تو اچھا رہیں گا نا, آج یہ بنے تو اچھا رہیں گا نا. سمجھ رہے؟ اس طریقے سے ہم اپنے گھروں کا ماحول بنائیں اور اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں. یہ صبح ہی 10 بجے اٹھنے کی جو بیماری بنگلور میں چل رہی ہے وہ ختم کریں. فجر کی نماز میں پوری مسجد فرق رہتی ہے. بنگلور چلے جاؤ پوری مسجد خالی رہتی ہے. یہ ریل ہے, ریل ہے, کیوں بھی غلط بولوں گا بھائی. اب نیت کریں گے سب انشاءاللہ فجر پڑھیں گے. جو بھی 4 جنے بول رہی ہیں سب بولو, اللہ سب کو نصیب فرمائے, سب کو قبول فرمائے. اسی لیے بچپن میں مکتب میں کیا پڑھا رہے, نوم الصبح یمنو رزقا. تو اس لیے مہربانی کر کے طے کرو کہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ہمیشہ نکاح کے موقع پر بیان میں بتاتا میں نوشاہوں کے لیے کہ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں میاں بیوی کی ملاقات کے بعد اگر نماز قضا ہو گئی اس سے جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہوگی. تعلیم الاسلام سے 13 سنتیں یاد دلا کو تھے, 13 بولا نا, انہیں بولی 12. کتنے ماں؟ 12. کتنے ماں؟ 12 سے کہتا حلرانی. ان کے جو استاد تھے آپ کے نظام الدین مرحوم شیوگا والے, ان کو غصہ آیا مٹھا بلنے کو, انٹھا پھاڑنے کو, داتا چبونے کو. کیوں اچھا دادا کو بولے تو بھی انہیں بولتے 12. بڑے حضرت نے پوچھا وہ کیسا ماں کہ, بولے حضرت عورتوں کو داڑھی نہیں رہتی اس کے واسطے 12. مردوں کو داڑھی رہتے, داڑھی کا خلال کرنا دکھ رہا, خلال لے دکھ رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو بڑے حضرت رحمت ہمیں جب پگڑی بنتے سو پگڑی اٹھا کے بینچ پر رکھ ڈالے, سر کو ہاتھ لگے بڑھ گیا, اللہ اتنی چھوٹی بچی کتنا بڑا دماغ دیا نا تو بول کے. اس لیے میرے بزرگوں ہمارے گھر میں جتنی عورتیں ہیں انہوں ریل 12, ریل وہ بھی ذرا سن لو. ریل میں کیا ہوتا ہے, کیا پیدا ہوتا ہے, کیا جوان ہوتا ہے, کیا شادی ہوتی ہے, کیا بچہ ہوتا ہے, کیا مر جاتا ہے. یہ ریل لیا, میں بولوں تو ریل. سمجھ رہے؟ اب کیا ہو رہا ہے, تو گھر میں جتنی عورتیں ہیں انہوں کیا ہے 12. دیکھیے مجلس میں ریل 12 ہے, ارے ہے ہی نہیں,
ذرا 12.1, ذرا 12.2, ذرا 12.3, ذرا 12.5, ذرا 12.13, ذرا 13 ذرا کم. سب سے گزارش ہے یہاں بیٹھ کے طے کرو ہم انشاءاللہ 13 ہو جائیں گے. ارے بولو کی ڈر رہی کیا بات ہے؟ گھر میں تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ 13. جب 13 ہو جائیں گے اللہ بولتے ہیں میرا. اللہ بولا سبحانی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا, گناہوں کو معاف کر دے گا. تو سب 13 ہو جائیں گے بھائی انشاءاللہ. اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دین کے پابند بن جائیں گے اور پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اثرات غیروں پر پڑیں گے, غیر متاثر ہوں گے اور اس کے بعد وہ لوگ دعوت دینے کی ضرورت نہیں, دعوت دینے کی ضرورت نہیں, ہمارے طور طریقوں کو دیکھ کر ایٹومیٹک وہ ایمان میں آ جائیں گے. تو میرے بزرگوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں گے اور زندگی گزاریں گے تو دوسروں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں, دعوت دینے کی ضرورت نہیں, خود بخود آ جائیں گے, بڑھ جائیں گے. تو اس لیے میرے بزرگوں یہ تحفظ شریعت کے جو اجلاس کر رہے ہیں جگہ جگہ, اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم پابند بن جائیں. ہم پابند بن جائیں گے تو حکومت والے ان کے ایوانوں میں زلزلے آ جائیں گے, ان کو ہمت بھی ہوگی. اس لیے کہ نصرت بالرعب مسیرت الشہر, میری مدد کی گئی ہے, میرے پاس پہنچے ابھی 1 مہینے کا فاصلہ ہے, تبھی سے ان پر گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے جب نام عمر سن کر اکرم تھراتے تھے شاہان جہاں, سوچو گے کبھی آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا, گفتار کا عالم کیا ہوگا. سوچو گے کبھی آقا کے گفتار کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت فاروق اعظم کے پاس یہ کہ 47 نہیں, میزائل نہیں, ایٹم بم نہیں, ٹائم بم نہیں, مشین گن نہیں, بس سنتیں تھی. جھبا تھا پیون ہوگا, 18 پیون کا جھبا تھا, لیکن روب ایسا شب تک چلتا تھا. اس لیے ہم لوگ بھی اس طریقے سے پابندی کر لیں گے, ہماری زندگی کو اچھی بنا لیں گے, ہمارے گھروں کا ماحول اچھا بنائیں گے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ. اس کی وجہ سے دین چمکے گا اور اوروں کو ہمت نہیں ہوگی ہمارے خلاف منصوبے بنانے کی. اور پھر میرے بزرگوں ابھی اس کے بعد اوقات کے تعلق سے یہ مسلم پرسنل لا کوئی نام نہیں ہے جیسے ہدایت اللہ, فضرت اللہ, یہ ایسا نام نہیں ہے. یہ تو ہمارے جو جیسے مثال کے طور پر دیکھو ہمارے پرانے پرائم منسٹر وہ اپنا پیشاب پیتے تھے, وہ ان کا پرسنل اللہ, سمجھ رہے, وہ پیشاب پی لے اپنا کھا لے وہ ان کا پرسنل اللہ. ہمارا پرسنل اللہ کیا, ہمارے جسم کو خطرہ لگ گیا باقاعدہ دھو کر جانا پڑے گا, پاک کر کے جانا پڑے گا, سمجھ رہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں مداخلت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. سمجھنے کے لیے اذان دینے والا مؤذن, سب کہہ رہے موزن صاحب بولے, وہ بھی غلط, مؤذن بولنا ہے. موزن کا تو عورت کا بال کا ترجمہ اس کا, سمجھ رہے, اس سے ذرا بدلو یہ سب چیزیں, مؤذن بولو, سمجھ رہے. تو مؤذن صاحب جو اذان دے رہے ہیں کہاں ختم کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ پر. کہاں ختم کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ پر. اگر انہوں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بڑھائے ہم برداشت کریں گے, ہم چھوڑ دیں گے وہ مؤذن صاحب کو, سمجھ رہے.
تو دین کے اندر کم و بیش بالکل جائز نہیں، نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ وقف کہتے ہیں ہماری جائیداد کو اللہ کے لیے دے دینا۔ اب اللہ کی ہوگی، اللہ کی ہوگی، اسے سمجھنے کے لیے دیکھو ہارون رشید بادشاہ اپنی بیوی کو بول دیے آج رات تم یہ ملک چھوڑ کے چلے جانا ورنہ تم پر طلاق پڑ جائے گی۔ ان کی بیوی زبیدہ حافظ قرآن، پردے کی پابند، ان کے محل میں رہنے والی باندیاں تقریباً 1000 حافظ قرآن، سال بھر قرآن کا دور چلتا تھا جیسے ہمارے گھرانے گانے چلنے کو ہی۔ یہ جو بل پاس ہونے والی ہے انشاءاللہ پاس نہیں ہوگی، خدا نخواستہ پاس ہو گئی، یہ مسجدیں نہیں رہیں گی، یہ قبرستان نہیں رہیں گے، یہ مدرسے نہیں رہیں گے، یہ درگاہیں نہیں رہیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو میدان میں اترنا ہے، میدان میں اترنا ہے۔ 24 تاریخ کو دکانوں کو بند کرنا ہے، کامکاج کو نہیں جانا ہے، فوراً 2x2 پلاسٹک لے کر ہاتھ رکھ لو ہاتھ میں احتیاطاً، اس لیے کہ پورے کرناٹک سے لوگ آ رہے ہیں، اس میدان میں انتظام ہوگا وہ ہوگا، ورنہ جب میدان بھر جائے گا تو باہر ہی رہنا پڑے گا، تو باہر جب رہیں گے تو اگر وہ پلاسٹک رہے گا تو پلاسٹک ڈال کر بیٹھ جاؤ، نماز کو نماز بھی پڑھ لو۔ اس طریقے سے باوضو رہو، ذرا وضو کو سنبھال کے رکھو، وضو کو توڑنے کی فکر مت کرو، سنبھال کے رکھو۔ پھر اس طریقے سے آ کر ہمارے جو اکابرین آئیں گے، اللہ والے آئیں گے، جو رات دن امت کے خاطر رونے والے، تڑپنے والے، صبح کہیں، شام کہیں، رات کہیں، دن کہیں، ایسی زندگی گزارنے والے آ رہے ہیں، تو ان کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ اثر ہوگا۔ یہ 24 تاریخ کو ہے، اور 20 تاریخ چہارشنبے کے دن صبح 11 بجے سے عیدگاہ قدس صاحب کی عیدگاہ میں عورتوں کے لیے، آپ کی عورتیں جلدی سے نکل جائیں، یہاں سے وہاں تک جانے کے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو 11 بجے ہو تو 11 بجے نکلنا تو نہیں، 11 بجے وہاں رہنا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات اپنی عورتوں کو وہاں بھیجو، وہ جا کر سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ بس اللہ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والوں کو سننے وہ سب کا بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس کے بعد مزید وضاحت جو ہے ہمارے مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی دعوت برکات بیان فرمائیں گے۔ مجھے جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سلام کرتا ہوں یہاں کے تمام علماء کرام کو اور مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں کو، مساجد کے ذمہ داروں کو، کہ آج ان کی محنتیں یہاں نظر آ رہی ہیں، ان کی کوششوں کا جو ثمرہ ہے ماشاءاللہ یہ بڑے مجمع کی شکل میں یہاں نظر آ رہا ہے۔ ابھی کل ہی میں چامراج نگر سے آیا، موسم کی خرابی تھی، لیکن یقین کریں کل چامراج نگر میں 10,000 کا مجمع جڑا تھا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کون کہتا ہے کہ قوم بیدار نہیں ہے؟ یہ لوگ اپنی مصروفیات کو جو چھوڑ کر آئے ہیں، یہ بیداری نہیں تو کیا ہے؟ یہ قوم کا درد نہیں تو کیا ہے؟ یہ قوم کی فکر نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول کے تقاضے پر جمع جو ہوئے ہیں، یہ دین اسلام سے محبت، اللہ اس کے رسول کے تقاضے کو پورا کرنے کا جذبہ نہیں تو کیا ہے؟ آج کا یہ مجمع بھی اسی کی ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ بہت سارے اکابر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان سب کی دعاؤں سے، توجہات سے، بالخصوص ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت حافظ و قاری محمد نور اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم و دیگر واجب الاحترام حضرات علماء کرام و ائمہ اعظام و نوجوانان اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے ہوئے
اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آج صبح سے یہ تیسرا جلسہ ہے میں حاضر ہوا ہوں. چنانچہ میں اصل مضمون کو شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ بات مسلم ہے, یہ بات یقینی ہے, اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اس کے رسول کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. قرآن اس کی شہادت دیتا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اے لوگو, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل, ہاتھیوں کے اس طاقتور لشکر اور اس دور کے فرعون ظالم جابر حکمران ابرہہ کی طاقتور جماعت کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ ناپاک عزائم لے کر, ناپاک ارادہ لے کر, اللہ کے گھر کو ڈھانے اور منہدم کرنے, مسمار کرنے کے ناکام عزائم لے کر ابرہہ ہاتھیوں کی فوج کا لشکر لے کر مکے کے حدود میں داخل ہونا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑ کر پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اے میرے حبیب کی امت, الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ہم نے ابرہہ کے عزائم کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ کیا اس کے مکر و قید کو, اس کی سازش و شرارت کو ہم نے ملیا میٹ نہیں کر دیا؟ کیا اس کے ارادوں کو ہم نے ناکام نہیں کر دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اے میرے حبیب کی امت سنو, ابرہہ کو مارنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, ہاتھیوں کے لشکر کو ملیا میٹ کرنے کے لیے جبرائیل کا میں نے سہارا نہیں لیا. مکے کے لوگ تو پہاڑ کی بلندی پر جا بیٹھے تھے, میں نے انسانی لشکر کو نہیں بھیجا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, میں نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے لیا. ابابیل پرندوں کے لشکر کو میں نے بھیج دیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ان ابابیل پرندوں نے, چھوٹے چھوٹے پرندوں نے بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے عزائم کو خاک میں ملا کر وہ خائب و خاسر ہو کر, ذلیل و رسوا ہو کر, تباہ اور برباد ہو کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو, جب ضرورت پڑی تو میں نے دین کی خدمت پرندوں سے لی ہے. میں نے ابابیل سے کام لے لیا ہے. کبھی تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ میرا دین کسی عالم کے علم کا, کسی خطیب کے خطبے کا, کسی مفتی کے فتوے کا, کسی مبلغ کی تبلیغ کا, کسی داعی کی دعوت کا, کسی مالدار کے مال کا, کسی حاکم کی حکومت اور اقتدار کا محتاج ہے. جب ضرورت پڑی تو میں نے پرندوں سے کام لیا ہے. تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ ہمارے جلسوں سے دین زندہ ہے. کوئی شعلہ بیاں مقرر یہ نہ سوچے کہ میں خطبے دے رہا ہوں, میری شیرینی اور شعلہ بیانی تقاریر ہو رہی ہیں تو اسلام محفوظ ہے. اللہ فرماتے ہیں تم کیا, اللہ دھمکی دیتے ہیں, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم دین کی خدمت کرتے ہو,
یہ اللہ کا تم پر احسان ہے. اللہ تم سے دین کا کوئی کام لے لے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، یہ تمہاری سعادت مندی ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے. اگر تم نہیں کرو گے، یاد رکھو اللہ کی ذات بے نیاز ہے. وہ قرآن میں اعلان کرتا ہے اللہ الصمد اللہ الغنی وانتم الفقراء. اگر تم دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے، اسلام کے لیے کھڑے نہیں ہوگے، اللہ اس کے رسول کی آواز پر جمع نہیں ہوگے، تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول تمہارے ہرگز محتاج نہیں ہیں. اللہ تم کو ہٹائے گا اور دوسری قوم کو پیدا کر کے اللہ ان سے کام لے گا. تم کیا سوچتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنایا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی خطا اور غلطی کے، بغیر کسی جرم کے مکے کے مقدس شہر سے نکالے جا رہے تھے. بڑا درد ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درد کو چھپا نہ سکے، اپنی آنسوؤں کو آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکے، قابو میں نہیں رکھ سکے. جذبات آنکھوں کے راستے سے آنسو بن کر نکل گئے. آج اللہ کے رسول بغیر کسی قصور کے مکے سے نکالے جا رہے ہیں. بڑا درد ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے شہر مکہ پر الوداعی آخری حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے فرمایا واللہ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک. اے شہر مکہ، تو روئے زمین کا تو میرا سب سے محبوب شہر ہے. تیرے گلی کوچوں سے، تیرے در و دیوار سے، تیرے ذرے ذرے سے میرا دلی تعلق ہے، قلبی لگاؤ ہے، بڑی محبت ہے. اور کیوں نہ ہو تیرے اندر پیدا ہوا، پلا بڑا جوان ہوا، بعثت ہوئی، 53 سال میں نے تیرے اندر گزارے ہیں. کیا کروں؟ مجبور ہوں. میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. تاریخ گواہ ہے میرے محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پھاڑا گیا. اللہ کی قسم آپ کو رونا نہیں آیا؟ سجدے میں ہیں آپ حرم کی وادی میں، اونٹ کی بوٹی، اونٹ کی ووجڑی گندگی اور غلاظت سمیت لا کر آپ کے گردن مبارک پر ڈال دی جاتی ہے. آپ کو رونا نہیں آیا؟ طائف کی وادیوں میں اتنا مارا گیا کہ ہر جسم کے ہر روئے سے، ہر ذرے سے خون بہنے لگا اور ہر زخم درد دینے لگا. لیکن تاریخ گواہ ہے محمد الرسول اللہ کو رونا نہیں آیا. لیکن آج وطن چھوڑتے ہوئے، مکے سے جدا ہوتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑا درد ہو رہا ہے. جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ نکالے، جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. اے اللہ کے رسول، اللہ پوچھتے ہیں مکہ چھوڑتے ہوئے بڑا درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بے شک وہ ذات جس نے آپ پر کلام نازل کیا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. آج آپ چھپ کر مکے سے جا رہے ہیں. اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، وہ دن آئے گا کہ آپ اونٹنی پر سوار ہو کر ایک وقت معین کے بعد، ایک وقت مقرر کے بعد، چند سالوں میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے عزت و افتخار کے ساتھ آپ حرم کے اندر داخل ہوں گے. اونٹ کی پشت پر آپ سوار ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں فتح اور کامیابی کا جھنڈا ہوگا.
فاتح بن کر آپ آئیں گے اور کعبۃ اللہ کی چھت پر آپ کامیابی اور فتح کا جھنڈا لہرائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میں اس وقت اوقاف کے تحفظ کے تعلق سے اپنے اس عنوان سے ہٹتے ہوئے ایک اہم بات کی طرف آپ حضرات کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آپ مکے سے نکل رہے ہیں اور کم و بیش 100 دشمنان اسلام، 100 کی تعداد ہے کفار مکہ، آپ کے در اقدس، آپ کے گھر کے اطراف اور اکناف میں کھڑے ہیں. ارادے کیا ہیں؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کا کلام کہتا ہے جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے سب مل کر نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دیں. قربان جائیں اس نبی کی جوتیوں سے لگنے والی گرد و غبار پر. ادھر قاتل باہر کھڑے ہیں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور ایک ایک امانت کی تھیلی علی کے حوالے کرتے ہیں. غور کرنا اس بات پر، میں سب کی توجہ چاہوں گا، خاص طور سے اس بات پر. علی سے فرماتے ہیں علی اللہ کا حکم ہوا ہے، میں جا رہا ہوں، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کا پیسہ ہے، یہ فلاں کی تھیلی ہے. میں جانتا ہوں کہ اس امانت کا مالک گھر سے باہر تلوار لے کر میری جان لینے کا منتظر ہے، مجھے مارنے کے لیے وہ تیار کھڑا ہے. لیکن میری امت کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھو تمہارا رسول وہ ہے جو قاتلوں کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، جو جانی دشمنوں کی امانت میں بھی خیانت نہیں کرتا. اے میری امت، کہیں تم میری امت کے غریبوں کے مال کو ہڑپنے اور کھانے اور مال حرام سے پیٹ پالنے نہ لگ جاؤ. کئی اکابر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں. آج پورے ملک میں اوقاف کی اراضی جائیداد املاک کے تحفظ کا جو مسئلہ چھڑا ہے اور حکومت وقت کی ناپاک نگاہ جو اس زمین پر پڑی ہے، اس املاک پر پڑی ہے، اور اس کے خلاف جو احتجاج، جو کوششیں کاوشیں ہو رہی ہیں، یہ بالکل ضروری ہیں اور حالات اور تقاضے کے اعتبار سے اس کی سخت ضرورت ہے. لیکن میں ان اکابر علماء کرام کی موجودگی میں میری اس قوم سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. میں ملک کے اکابر علماء کرام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میں نے پچھلے کئی میٹنگوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری جناب فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم سے، عمرین محفوظ رحمانی صاحب بھی تھے، ان کے سامنے بھی میں نے یہ کہا ہے، آج بھی کہتے ہوئے مجھے کوئی تکلف نہیں ہے. اس سے پہلے کہ تم حکومت کی ناپاک نگاہ سے یا اس کے ناجائز قبضے سے اوقاف کی املاک کو بچاؤ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، صف اول میں نماز پڑھنے والے، تہجد و تلاوت کی یہ پابند، یہ مسلمان ملت سے، مسلمان قوم کے ناجائز قبضوں سے اوقاف کی املاک کو بچاؤ. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ آج اوقاف کی دکانوں پر کس کا قبضہ ہے؟ آج اوقاف کی املاک پر کون ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہیں؟ آج اوقاف کی املاک کا کہاں تک صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ اوقاف کی ایک دکان جو سڑک میں ایک اچھے مارکیٹ میں، بازار میں اور شہر کے قلب میں ہے، جس کا کرایہ 25,000 روپے ہے،
اس کا کرایہ کتنا دیتے ہیں؟ 50 روپے 100 روپے. کیا اللہ کو غیرت نہیں آئے گی؟ اللہ کہاں تک تمہاری خیانت کو برداشت کرے گا؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ 100 ایکڑ کی زمین غیر مسلموں نے نہیں، حکومت نے نہیں، ہمارے مسلمانوں نے بیچ کر کھائی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میری یہ باتیں بڑی کڑوی لگیں گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون اس کے تعلق سے کیا سوچے گا. یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. آج ہم کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا. سب سے پہلے مسلمان ظالموں کے ظالمانہ قبضے سے ہم کو اوقاف کی املاک کو بچانا ہوگا. بعد میں ہم جائیں گے حکومت کی طرف. اگر آج اس اوقاف کا صحیح استعمال ہوتا، کون سی بچی غیروں کے ساتھ جاتی؟ کون سا بچہ تعلیم ترک کر کے ہوٹلوں میں کام کرنے پر مجبور ہوتا؟ کون غربت سے خودکشی کرتا؟ کتنے لوگ بیماری کے عالم میں بستر علالت میں آپریشن کا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑ گئے. اللہ کے نیک بندوں نے انہی نیک ارادوں کے ساتھ کہ قوم کا، ملت کا، امت کے پسماندہ طبقات کا، امت کے ملت کے غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، بیماروں کا بھلا ہو، امت کی غربت دور ہو، امت خوشحال زندگی گزارے. اللہ کے نام پر انہوں نے اپنی جائیدادیں وقف کی تھی، لیکن ہم ہی ظالم ہو گئے کہ ہم نے اس پر ناجائز قبضے جما لیے، اس کا غلط استعمال کیا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ظالم ہو جاتے ہیں. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر. مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. وہ تو لوگ پیدا ہوئے ہی تم کو برباد کرنے کے لیے ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے کہاں تک اوقاف کی املاک کا تحفظ کیا ہے؟ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے جانی دشمنوں کی امانت کی حفاظت کی، اور آج تم امت کے، قوم کے املاک کو بیچ کر کھا رہے ہو. کیا یہ حرام خور نہیں ہے؟ کیا یہ لٹیرے نہیں ہیں؟ کیا ان ظالموں سے اوقاف کی املاک کو بچانا ضروری نہیں ہے؟ اس کی طرف کون توجہ کرے گا؟ غرض یہ عنوان سے ہٹ کر میں نے یہ بات کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلے، غار ثور پہ پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانو مبارک پر سر اقدس رکھ کر آرام فرما ہوئے. تھوڑی دیر گزری، ابو بکر رونے لگے. رخسار نبی پر آنسو کا قطرہ پڑا، جاگ گئے. ما یبکی کی ابا بکر، ابو بکر کیوں روتا ہے؟ اللہ کے رسول، یہ دیکھیے مکے کے کافر، ان کے پیر مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کی آوازیں ہم کو سنائی دے رہی ہیں. یہ جان کر دیکھ لیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. یا رسول اللہ، اب تو ہم پکڑے گئے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر، ان دو کے متعلق تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے جن دو کے ساتھ تیسری ذات اللہ ہے؟ فکر نہ کر، رو نہیں، غم نہ کر، پریشان مت ہو. میں نے اپنی مرضی سے مکہ نہیں چھوڑا ہے، اللہ کے حکم، اس کی اجازت سے میں نے ہجرت کی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مجھے مکے سے نکالے اور یہاں پہاڑ کی پتھریوں پر لا کر اور ثور پر مجھے کافروں کے حوالے کر دے. لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے
جس لشکر سے اپنے نبی کی حفاظت کا کام لیا ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں۔ قرآن گواہی دیتا ہے اللہ نے جبرائیل کو لشکر دے کر نہیں بھیجا، اللہ نے کسی انسانی فوج لاؤ اور لشکر کو روانہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب کی امت کان کھول کر سنو، جب ضرورت پڑی ہے تو میں نے دین کا کام کیڑے مکوڑوں سے لے لیا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسی مخلوق سے میں نے کام لے لیا جسے تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ میں تفصیل میں گئے بغیر عرض کروں گا کس سے اللہ نے کام لیا۔ مکڑی کو حکم دیا کہ جا آج اسلام کے لیے تیری سعادت مندی ہے، اللہ تجھ سے کام لے رہا ہے۔ نبی کی حفاظت کی ذمہ داری آج تیری ہے۔ مکڑی سے اللہ نے کام لیا، حکم دیا جا غار کے منہ پر جالا بون دے، جالا تان دے۔ کبوتروں کو حکم دیا کہ انڈے دے دو۔ کفار مکہ آئے، دیکھا غار کے منہ پر جالا بنا ہوا ہے، انڈے رکھے گئے ہیں، سوچنے لگے، کہنے لگے اندر کوئی گیا ہوتا تو جالا ٹوٹ جاتا، انڈے پھوٹ جاتے، چلو یہاں کوئی نہیں ہے، واپس چلے گئے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جانتے ہو اللہ نے مکڑی کی جو خدمت اس وقت ہوئی، کبوتروں نے جو کام کیا، اللہ نے اس کی کتنی قدر فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھنا اللہ سے بڑھ کر آپ کی نیکی اور آپ کے نیک کاموں کا کوئی قدردان نہیں ہے۔ مخلوق سے کبھی امید نہ رکھو، کوئی ممبر و محراب پر آپ کا نام لے یا نہ لے، کوئی آپ کی ویڈیو بنائے یا نہ بنائے، آپ کی تصویر اخبار کی زینت بنے یا نہ بنے، آپ کی شال پوشی گل پوشی ہو یا نہ ہو، کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، اگر اللہ کے لیے کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو یاد رکھنا اس کی ذات آپ کی قدر کرنے والی ہے۔ لوگوں سے، مخلوق سے کبھی تعریف کی امید نہ رکھنا۔ لوگوں کی واہ واہ سے میرا کچھ نہیں ہو سکتا اور لوگوں کے گرانے سے بھی میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے۔ چنانچہ جب اللہ نے دیکھا کہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتروں نے انڈے دے دیے، اللہ نے ان کی خدمت کی کیسی لاج رکھی۔ پوچھئے علماء کرام سے، ہم کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے نام سے سرکل کو منسوب کر دیتے، ٹیپو سرکل، ٹیپو مسجد۔ اللہ نے مکڑی کی خدمت کو قبول فرما کر قرآن مجید کی ایک سورت کو اس کے نام سے منسوب کر دیا، سورۃ العنکبوت۔ اور جب کبوتروں نے انڈے دیے تو اللہ نے ان کی ایسی قدر فرمائی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آج حرمین شریفین کے باہر جتنے کبوتر ہیں سب اس کی نسل ہیں۔ اللہ نے ان کے روزی کا کیسا انتظام کیا، ان کے جان کی، مال کی کیسے حفاظت کی۔ حاجی کو بھی حکم ہوتا ہے کہ جانتا ہوں کہ تو میرا مہمان ہے، تو ضیوف الرحمان ہے، لیکن اے حجاج کرام سن لو، اگر تم نے ان کبوتروں پر ہتھیار تو کیا، ہاتھ تو کیا، انگلی تو کیا، ٹیڑھی نگاہ بھی ڈالی تو تمہارے حج کو ناقص اور نامکمل کر دوں گا۔ آج ہر حاجی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دانہ یہ کبوتر کھا لے، میرا گیہوں یہ پرندے کھا لے۔ حضرت شاہ صاحب کے اس واقعے کو پڑھ کر آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں، جب اللہ کیڑے مکوڑوں کی، پرندوں کی لاج رکھتا ہے، آج اگر آپ اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ اس کے رسول کے تقاضوں پر جمع ہو جاؤ گے،
دین اسلام کی حفاظت کرو گے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ آپ کی نسلوں کو برباد کرے گا؟ کیا اللہ آپ کی روزی کا انتظام نہیں کرے گا؟ جب تم دین کی حفاظت کرو گے، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری نسل کو کوئی پکڑ کر موب لنچنگ میں مار دے۔ جب تک تم دین کی حفاظت کرتے رہو گے، جب تک تم اللہ اس کے رسول کے تقاضے پر جمع ہوتے رہو گے اور اپنے جذبات کی جان و مال کی قربانی کے لیے تیار رہو گے، یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، اس عنوان کو 4 گھنٹے بیان کیا جا سکتا ہے، وقت کی تنگ دامنی، مجھے بھی سفر میں جانا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج آپ لوگوں کے سامنے یہ تقاضا نہیں رکھ رہے ہیں ملک کے اکابر علماء کرام، اور آج انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کوئی سیاسی تنظیم اور جماعت بھی نہیں ہے، آپ کو کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں بلایا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ملک کا وہ واحد منفرد مضبوط مؤثر وہ پلیٹ فارم ہے، اسلام سے تعلق رکھنے والی، اسلام سے منسوب جتنی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، کسی بھی مسلک اور مشرب سے تعلق رکھتا ہو، سب تنظیمیں، سب جماعتیں اس کا حصہ ہیں اور اس سے وابستہ ہیں۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی خدمات یہ ہیں، اس کا ہدف یہ ہے، جب بھی ملک میں مسلم پرسنل لا میں مداخلت ہوئی یا شریعت پر آنچ آئی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پوری قوت کے ساتھ، پوری جرأت اور جسارت کے ساتھ ڈٹ کر اس کا سامنا کیا، اس کی مخالفت کی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ آج کتنے مسائل ہیں امت کے، ملت کے سامنے، حجاب کا مسئلہ، اذان کا مسئلہ، مساجد میں لاکھوں روپے کے سسٹم تو ہم نے لگا لیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم فجر کی اذان نہیں دے سکتے۔ اوقاف کا مسئلہ، ملک میں مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے، مساجد و مدارس کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ ان مسائل کے، ان حالات کے پیش نظر آج امت سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ تم آپس میں کسی بھی مسلک سے، مشرب سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ہم کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہیں۔ آج تم سب کی ضرورت ہے، کلمے کی بنیاد پر تم سب کو جڑنا ہے، جمع ہونا ہے۔ آج تمہارے سامنے یہ تقاضا نہیں ہے کہ جاؤ تلوار لے کر میدان جہاد میں جہاد کرو اور اپنی جان کی بازی لگاؤ، یہ تقاضا آپ کے سامنے نہیں رکھا جا رہا۔ یہ تو ان کی شان تھی، یہ تو وہ ان کا حصہ تھا۔ جب اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ صحابہ، آج تمہارے مال کے ساتھ ساتھ تمہاری جان کی بھی ضرورت ہے اسلام کے لیے، اے میرے صحابہ، آج تمہاری جانوں کے ساتھ ساتھ تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اعلان سنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے، گھر کے اندر جو کچھ تھا جمع کیا۔ لکھا ہے علماء نے، جب تمام چیزوں کو جمع کیا، کوئی چادر نہیں تھی کہ اسے جمع کر کے پوٹلی گٹڑی باندھ کر حضور کی خدمت میں لے کر جائیں، قربان جائیں ابو بکر کی جوتیوں پر۔ انہوں نے اپنے جسم اطہر کی چادر نکالی، زمین پر ڈالا اور اس چندے کو اس کے اندر جمع کیا، گٹھڑی باندھ دی، اور گھر کے اندر ایک بوسیدہ چادر تھی، اسے اپنے جسم پر ڈال لیا۔ ایک چھوٹا سا چندہ لے کر گھر سے نکلے، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، راستے میں ہواؤں کے جھونکوں سے یہ چادر ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی۔ ایک کانٹے دار درخت کا کانٹا توڑ لیا،
اور اس کانٹے سے چادر کے دونوں کناروں کو باندھ دیا، جمع کر دیا. ادھر یہ چندہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے. ادھر غیبی نظام حرکت میں آ گیا، عرش پر لرزہ طاری ہو گیا. اس سے پہلے کہ ابو بکر گھر سے مسجد نبوی کے صحن میں رکھتے، عرش معلیٰ سے وحی اتر گئی اور ساتوں آسمانوں کی بلندی کو پار کرتے ہوئے جبرائیل آ گئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. آج ابو بکر کے جذبے نے، ابو بکر کی سخاوت نے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے. یا رسول اللہ، قربان جائیں ابو بکر کی سخاوت پر، ان کے ایثار پر، ان کے اس جذبے پر. آج اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، اور بطور خاص اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ میرے حبیب کو پیغام پہنچا دو کہ ابو بکر چندہ لے کر آ رہا ہے. جب ابو بکر آئے تو میری جانب سے ابو بکر کو سلام پہنچا دینا. یہ تمہارے اسلاف کے جذبے تھے، یہ تمہارے صحابہ کا کردار تھا، یہ ہمارا ماضی تھا. اور میرے حبیب سے کہنا کہ ابو بکر سے پوچھیں کیا اس حال میں بھی وہ دین اسلام پر راضی ہے، کیا وہ اس حال میں بھی اللہ اس کے رسول سے خوش ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. قرآن کی یہ وہ آیتیں ہیں جو ابو بکر کی شان میں اتری ہیں. میرے محترم بھائیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے. 1 سال گزرا تھا، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. بڑے فکر مند تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غم کھائے جا رہا تھا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئی، اللہ کے رسول آپ بڑے فکر مند ہیں، آپ بہت پریشان ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مکے والوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم نے آپ سے وعدہ کر کے آپ کو مدینہ لایا ہے. ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب دشمنوں سے لڑو، ہم گھروں میں بیٹھیں گے. ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں. حادم من شئت وقتا حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت. اے اللہ کے رسول، آج مدینے کا ہر فرد اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے جڑائیں گے ملائیں گے، ہم ان سے جڑیں گے. آپ جس سے کٹائیں گے، جدا کریں گے، اس سے ہم لڑ جائیں گے، بھیڑ جائیں گے. اللہ کی قسم، آپ کے حکم پر ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ کے انگاروں پر کود جائیں گے. مدینہ المنورہ کا ہر فرد گھوڑے پر سوار یا پیدل مدینے کو چھوڑ کر یمن تک چلتا چلا جائے گا. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، کوئی بچہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا. آپ کے حکم پر ہماری جان ہمارا مال حاضر ہے. میرے محترم بھائیوں، انہی جذبات کے ساتھ، انہی احساسات کے ساتھ، اسی عزم مصمم کے ساتھ، اسی قوت ارادی کے ساتھ، صحابہ کے اس کردار پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو آج اللہ اس کے رسول کے تقاضے پر، اکابر علماء کرام کے حکم پر، ان کی تجاویز پر، ان کے مشوروں پر ہم سب کو جمع ہونا ہے. یہ عزم لے کر جائیں، ہم اس ملک کے باعزت شہری ہیں. اس ملک میں ہمارے حقوق مسلم ہیں، محفوظ ہیں. اور یہ ارادہ لے کر اٹھیں، جب تک ہم اس ملک میں زندہ رہیں گے
انشاءاللہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں گے۔ یہ عزم لے کر اٹھیں، جب تک اس ملک میں زندہ رہیں گے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے، اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، شریعت محمدی کا تحفظ کرتے ہوئے اسلام پر زندگی گزاریں اور ایمان کی موت مریں گے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا تقاضا ہے۔ پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے اس کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، ہر دن یا ایک دن آڑ ایک دن میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ اکابر علماء کرام کئی مرتبہ اسی غرض سے تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے مشفق مہربان استاذ حضرت امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہم کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ کئی نوجوان ساتھی یہاں بھی بیٹھے ہیں جو پچھلے 1.5 مہینے سے ان میٹنگوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ میں ان چہروں کو یہاں دیکھ رہا ہوں، چونکہ ہر میٹنگ میں میں بھی شریک رہا۔ اللہ تعالیٰ امیر شریعت دامت برکاتہم کو صحت دے۔ کئی مرتبہ اسپتال کے بستر سے اٹھ کر ڈسچارج ہو کر آپ سیدھے میٹنگ کے لیے تشریف لائے۔ 3 گھنٹے حضرت ہمارے ساتھ بیٹھے رہے۔ پانی پینے کی اجازت نہیں، کچھ کھاتے نہیں۔ یہ فکریں ہیں، امت کا ایک کڑھن ہے، ایک درد ہے، ملت کا ایک درد ہے۔ کس طرح آج ہم ملت کو بچا سکتے ہیں، کس طرح آج ہماری بہن بیٹیوں اور نئی نسل کے ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ میں کیسے آپ کو نہ بتاؤں کہ لاکھوں کی تعداد میں آج ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے۔ 40 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ 20 لاکھ تو تقریباً 5-6 سال پہلے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تھا، جمع کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق 20 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی تھیں۔ آج وہ تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ کہاں چلی یہ مسلمانوں کی غیرت؟ ماں باپ کا وہ ضمیر کیوں مر گیا؟ تمہارا احساس اتنا مردہ کیوں ہو چکا ہے؟ تمہیں اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی نے کافر بیٹی کے سر کو بھی ننگا دیکھنا پسند نہیں فرمایا، اور اپنی رحمت کی چادر اور اپنے عمامے کی چادر نکال کر اس کے سر کا دوپٹہ بنایا۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کا احساس ہم کو کیوں نہیں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا، یہ تو ایک مقدمۃ الجیش کی طرح، اس سے پہلے کے کچھ اجلاس ہیں جو پوری ریاست میں چل رہے ہیں۔ آپ سب کو اللہ اس کے رسول کے تقاضے پر جوڑا جا رہا ہے، جمایا جا رہا ہے۔ ہم کسی شخصیت کو دیکھ کر نہیں، ہم کسی تنظیم کو دیکھ کر نہیں، ہمیں اللہ کا حکم ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ اس کے رسول کا یہ تقاضا ہے، اللہ اس کے رسول کے دین کا یہ تقاضا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو، اس امانت کو ہم سب کے حوالے فرمایا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کل جب قیامت کے دن اللہ کے رسول ہمارا گریبان پکڑ کر ہم سے سوال کریں گے، تیرے سامنے میرے دین کو ذبح کیا جاتا رہا، تمہارے سامنے مجھے ذلیل اور بدنام کیا جاتا رہا، میری شان میں گستاخیاں ہوتی رہی، جس نبی کے جوتیوں کو بھی اللہ نے عرش معلی سے پاک رکھا ہے، آج اس نبی کی شان میں کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ جس نے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر یہ امانت تم تک پہنچائی تھی، آج ہم اپنے پیٹ کے لیے کس طرح اس دین کو ذبح کر رہے ہیں، اس کا سودا کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ بہت ممکن ہے اللہ کے رسول ہمارا گریبان پکڑ کر پوچھے، تمہارے سامنے میرے دین کا، میری شریعت کا تقاضا لایا گیا تھا، تمہارے سامنے اعلانات ہوئے تھے، دین اسلام کو مٹایا جا رہا تھا، دین اسلام کے درخت کو کاٹا جا رہا تھا، اس کی ایک ایک شاخ کے ٹکڑے ہو رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ آپ کے پاس عذر ہوگا، آپ شاید بتا سکیں، اور شاید اللہ کے رسول آپ کے عذر کو قبول کر سکیں۔ اللہ کے رسول دین کی نسبت سے، اللہ اس کے رسول کے تقاضے سے ایک مجمع جڑا تھا،
ہم نے انہی جذبات کو لے کر آپ کی محبت میں، دین اسلام کے تحفظ میں، شریعت محمدیہ کے حفاظت کے لیے، اے اللہ کے رسول ہم بھی اس مجمع کا حصہ تھے جس مجمع میں ہمیں جوڑا گیا تھا۔ آئیں گے سب انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے وعدہ کریں۔ کسی سیاسی پارٹی کے لیے آپ کو ہم جمع نہیں کر رہے ہیں، کسی مخصوص تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا تقاضا ہے۔ اللہ کے دین کی حفاظت آپ کرو گے، اللہ آپ کے گھروں کو محفوظ رکھے گا، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری نسلیں آلریڈی اس وقت دین اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ہم نے فکر نہ کی تو کل پتہ نہیں ہے امت پر کیا حالات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن جذبات کو، جن عزائم کو، جن مقاصد کو لے کر ہمارے اکابر علماء کرام چل رہے ہیں، اللہ ان مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باطل طاقتوں سے، دور حاضر کے فرعونوں سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے، مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بالخصوص امت مسلمہ کے سامنے حجاب اور تحفظ شریعت اور مساجد و مدارس کے تحفظ کے مسائل، بالخصوص حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو گستاخیاں اور ہر آنے والا مسلمانوں کی زندگی میں فکرہ لے کر آ رہا ہے، ان حالات کے پیش نظر بورڈ نے یہ ضروری سمجھا، حالات کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو جوڑنے کی فکر کی ہے، اور اسی عنوان سے تحفظ شریعت، تحفظ اوقاف کے عنوان سے 24 نومبر کو ہم سب مسلمانوں کو وہاں جمع ہونا ہے۔ یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کو کسی مخصوص پارٹی کے لیے جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا تقاضا ہے، دین اسلام کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اور ملک میں مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ان حالات کے پیش نظر ہم تمام مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر متحد ہو کر، متفق ہو کر سب کو جمع ہونا ہے، اور اس کی فکر کرنا ہے تاکہ آئندہ آنے والی ہماری نسلیں ملک میں آزاد فضاؤں میں زندگی گزار سکیں اور ہمارے مساجد اور مدارس محفوظ رہ سکیں۔ انہی عزائم کے پیش نظر یہ اجلاس عام منعقد ہے۔ میں ریاست کرناٹک کے تمام علماء سے، ائمہ سے، عمائدین شہر سے، اور بالخصوص نوجوانان اسلام سے اور تمام ہی تنظیموں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر اس دن ضرور اللہ اس کے رسول کے لیے جمع ہو۔